ہم نے سورہ بقرہ سے آیت نمبر 222 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، یہ کتاب انسانی زندگی کو ڈسکس کرنے والی کتاب ہے، اور اس میں کئی مسائل ایسے بھی ہیں جو شرم و حیا سے ریلیٹڈ ہیں اور جن کو عام طور پر ڈسکس کرنا میرے آپ کے نزدیک تھوڑا سا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ دینی مسائل کو سمجھنے کی خاطر یاد رکھیے، اگر شرم و حیا سے کام لیا جائے اور شرم کی جائے تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ رہ جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے جو اب موضوع شروع ہو رہا ہے یہ شرم و حیا سے متعلق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں، کیونکہ یہ زندگی کو ڈسکس کرنے والی کتاب ہے۔ تو زندگی میں جو بھی اتار چڑھاؤ آتا ہے، جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، ان سب کا تعلق چونکہ زندگی کے ساتھ ہے، تو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے پر اللہ رب العالمین نے ہمیں زبردست رہنمائی دی ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ خواتین کے متعلق ایک خاص عمل جو غیر ارادی طور پر ان کے اندر جاری ہوتا ہے، پیریڈز، مینسز یا حیض کے متعلق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو جب شروع کیا تو کیونکہ ایک بہت بڑی کنفیوژن تھی کہ ان ایام کے اندر عورت کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین نے سوالیہ انداز میں اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں تجھ سے، آپ سے، عن المحیض، حیض کے متعلق، پیریڈز کے متعلق۔ قل کہہ دیجئے ہوا وہ اذن، گندگی ہے، وہ کیا ہے؟ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا، پس علیحدہ رہو، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں، حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو، علیحدہ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور مت قریب جاؤ ان کے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا، پس جب، تطہرن، وہ غسل کر لے، پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، پس تم آؤ ان کے پاس، من حیث، وہاں سے، امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تمہیں آنے کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت زیادہ پاک رہنے والے ہیں۔ کسی ایسی جگہ سے بھی نہیں آتے جو حرام ہے، اور نہ ہی ایسے ایام اور دنوں میں آتے ہیں جو دن گندگی والے ہیں۔ لہٰذا ظاہری بھی اور باطنی بھی پاک رہنے والے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، قل کہہ دیجئے ہوا اذن، وہ تو ایک طرح کی گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، پس علیحدہ رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور مت قریب جاؤ ان کے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا، پس جب وہ، تطہرن، غسل کر لیں، پاک ہو جائیں، اہتمام کے ساتھ پاکیزگی حاصل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ، پس تم آؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، ان سے محبت کرتا ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، ویحب المتطہرین، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کو میں ایک نئی چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، یہ تو پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، عَنِ الْمَحِيضِ، حَاضَ یحیض سے اسم مصدر ہے، اس کا معنی ہے اصل میں بہنا۔ غیر ارادی طور پر جو ہے خواتین کو جو ماہانہ کی بنیاد پر خون ٹپکتا ہے تو اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ یہ عادت مختلف ہو سکتی ہے، تمام خواتین میں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، مختلف ہو سکتی ہے۔
بہرحال ان ایام کے اندر یہ ایک طرح کی گندگی اور تکلیف کا باعث ہے، عورت کے لیے بھی اور اسی طرح سے مرد کے لیے بھی۔ تو ایسے حالات میں یہ طبی حیثیت سے عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اس میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو ان ایام کے اندر نہ تو اس کو اچھوت سمجھا جائے، یہ ہارمونل چینج ہے، اس میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بعض اوقات طبیعت خراب بھی ہوتی ہے، چڑچڑاپن بھی ہو جاتا ہے، اسی طرح سے جسم کے اندر جو ہارمونل چینج کی وجہ سے جسم کے اندر بہت زیادہ تھکاوٹ بھی محسوس ہو سکتی ہے اور سر درد بھی ہو سکتا ہے۔ ہر عورت کے ساتھ ایک مختلف کیفیت ہے، لیکن یہ کیفیت جو ہے اس کے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس طریقے سے جو کہ جاہلیت کے اندر اختیار کیا جاتا تھا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مثلا جب عورت کے یہ خاص ایام شروع ہوتے تو جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اس کو ایک کمرے کے اندر داخل کر دیا جاتا تھا اور جب تک وہ فارغ نہ ہو جاتی اس وقت تک اس کو باہر نہیں نکلنے دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ کا پکا کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، اس کو اپنی کسی بھی تقریب کے اندر ان ایام کے اندر شریک نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس کو بھرشٹ ناپاک پلید تصور کر کے اس کو جو ہے وہ اپنے آپ سے دور کر دیا جاتا تھا، بالکل ہی دور کر دیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے ایسی کوئی بھی بات نہیں رکھی، بلکہ اس کے برعکس صرف جماع کا جو معاملہ ہے اس سے منع کر دیا کہ انٹر کورس نہیں ہو سکتا، باقی جو ہے ہر قسم کا حسن سلوک اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ لیٹا بھی جا سکتا ہے، لیکن صرف اور صرف جو ہے جماع جو اپنی خواہش ہے وہ بندہ پوری نہیں کر سکتا۔ بس یہ ایک موٹی سی بات ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، عورت جب اس حالت میں ہو تو اس کے ساتھ بوس و کنار دیگر سب کچھ ہو سکتا ہے سوائے جماع کے، سوائے خواہش کے پوری کرنے کے۔ تو محترم بھائیو، اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے جو ہے ذکر کر دیا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب مت جاؤ۔ یہاں پر قریب جانے سے مراد یہ وہ خاص قرب ہے، یہ وہ خاص قرب ہے خلوت کے اندر جو ہے، یعنی جماع کی شکل میں۔ تو حتیٰ یطہرن، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، یعنی پیریڈز رک نہ جائیں اس وقت تک۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، اور رکنے کے بعد بھی ضروری چیز ہے غسل۔ ضروری چیز کیا ہے؟ غسل، کہ عورت جو ہے غسل نکالے، شرعی اعتبار سے جو غسل کا طریقہ ہے پاک ہو جائے۔ جب وہ پاک ہو جائے تو اس جگہ سے آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی جو جماع کی جگہ ہے اس جگہ سے وہاں پر اس کے قریب ہونا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر راستے ان سے اجتناب کرنا ہے۔ محترم بھائیو، ان ایام کے اندر عورت کیا کچھ کر سکتی ہے اور کیا کچھ نہیں کر سکتی، اب یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے۔ نماز سے دور رہے گی، نماز سے دور رہے گی، روزے سے دور رہے گی، البتہ روزے کی قضا بعد میں دے گی، نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا دینی پڑے گی اس کو، روزے کا تعلق۔ اور یہ جو عادت ہے یعنی پیریڈز کی اور ماہواری کی، اس کے لیے یہ کیوں ضروری تھی، اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں، اور یہ کہاں کہاں پر جو ہے محترم بھائیو اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر۔ آپ دیکھیں نا، جتنی بھی عدت کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے کس کے ساتھ ریلیٹ ہیں؟ وہ ان ایام کے ساتھ ریلیٹ ہیں۔ اگر مطلقہ ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، اور اسی طرح سے محترم بھائیو اگر بیوہ ہے تو اس کی 4 مہینے 10 دن ہے، اور 4 مہینے 10 دنوں کے اندر کم از کم 4 مرتبہ جو ہے وہ پیریڈ آ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے باقی جو نظام زندگی ہے اس کو، اور خاص کر جو ہے اولاد کے حصول کے لیے جو عورت اس حوالے سے بہتر ہے، محترم بھائیو اولاد کے چانسز بھی اس کے اچھے کیے جا سکتے ہیں، اور جس کا یہ سسٹم ڈسٹرب ہے محترم بھائیو وہاں پر اولاد کے چانس بھی نہیں ہوتے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے کس فارم میں بنایا ہے اور ان کے اندر کیا کچھ رکھا ہے اور عورتوں کے اندر کیا کچھ رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ جو ہے وہ بہت بہتر جانتی ہے۔ البتہ جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو اب فَأْتُوهُنَّ، اب اجازت ہے کس شکل میں؟ جب غسل ہو گیا، جب غسل ہو گیا فَأْتُوهُنَّ، اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اس جگہ سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور یاد رکھو ان اللہ یحب التوابین،
بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں پر ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے پاک رہنے والے، توبہ کر کے اپنے گناہوں کو صاف کرو، توبہ کر کے اپنے گناہوں کو صاف کرو، اور حیض کے ایام میں عورتوں سے دور رہ کر، گندگی سے بچ کر، اور عام طور پر لباس طہارت کا خیال کرتے ہوئے محترم بھائیو یہ جو زندگی ہے پاک صاف ستھری جو زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اور طہارت اور پاکیزگی اس کی جو اقسام ہے وہ میں پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ 5 اقسام ہے طہارت اور پاکیزگی کی۔ سب سے پہلے جو ہے وہ طہارت فکر ہے، دوسرے نمبر پر محترم بھائیو طہارت جسم ہے، تیسرے نمبر پر طہارت لباس ہے، طہارت اخلاق ہے، اور طہارت مکان ہے۔ یہ 5 اقسام ہیں طہارت کی۔ تو طہارت اور پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، نصف ایمان ہے محترم بھائیو طہارت اور پاکیزگی۔ تو طہارت اور پاکیزگی کو جو بندہ اختیار کرتا ہے اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ایسے لوگوں کی بہت زیادہ تعریف کی ہے جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور جو میلے کچیلے اور پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے نزدیک تو یہ جو ہے بالکل جنہیں کدی غسل ہی نہیں کیتا، جنہیں لمبیاں لمبیاں لٹاں رکھیاں نے، اسی انہوں نے یہ ولی ہے بڑا، یہ بڑی پہنچی سرکار ہے جی۔ اب یہ ہماری جو ہے وہ کہہ لیں کہ روٹین بن گئی ہے، یا ہمیں یہ باور کرا دیا گیا کہ جڑا بالکل ہی جناب نا نہان دھون دے بھی قابل نہیں ہے تو وہ بھی جناب نا وہ بھی ولایت درجے، حالانکہ اللہ کے جو دوست ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دوست اور محبت اللہ تعالیٰ کس سے کرتا ہے؟ جو پاک صاف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور جو گندا رہتا ہے محترم بھائیو، جو غلیظ ہے اور اس سے بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کا وہ اللہ تعالیٰ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پاک صاف رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے جو بات سمجھ آئے تو کچھ